اللہ کیا وجدانی کیفیت قرآن پاک سن کے پیدا ہوئی. یہ ہے قرآن پاک سے محبت کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر بہت خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے. سورہ فاتحہ ام الکتاب. سبحان اللہ. پورا قرآن ہی سورہ فاتحہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور پوری سورہ فاتحہ ہی بسم اللہ. سبحان اللہ. الرحمن الرحیم. بے شک. سورہ فاتحہ سورہ شفا. سبحان اللہ. بے شک. بس یہاں سے توکل کی بات ہے بے شک. بے شک. کہ کتنا انسان تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ تو کسی کا سر درد ہوا اور وہیں سے ایک تھے جنہوں نے جا کے غم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ اللہ. تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. ماشاء اللہ. تو آپ نے کہا کہ شفا مل گئی. سبحان اللہ. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا 10 نیکیاں ایک لفظ پہ عطا فرماتا ہے. ہر ایک حرف پہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہیں. ہم نے جیسے ہی الف لام میم کہا تو 30 نیکیوں کا ثواب ہمیں مل گیا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ. تو قرآن پاک بڑے ہی اچھے انداز میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. ہمیں ہمارا یہ المیہ یہ ہے کہ ہم جلدی کرتے ہیں اور زیر زبر کا اس وقت پھر خیال نہیں رہتا. زیر زبر کی غلطی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. تو میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر وقت ہو تو جو اچھا قرآن پاک پڑھنے والا ہے ان کو سنا لیا جائے تو جو کچھ غلطی رہ جاتی ہے وہ بھی نکل جائے. بے شک. اس میں شرم کی بات نہیں ہے. ہماری عربی زبان نہیں ہے. بے شک. اب جو قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے وہ بڑے ہی تعلیم یافتہ اچھے مدرسوں سے انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے. تو اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. عمر گزرتی جا رہی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ
جب روز محشر ہو تو ہمیں یہ سننے کو ملے کہ تو باقی تو ساری انگریزی میں پھٹ کر بولتا تھا اور بھی کتابیں تو پڑھتا تھا، لیکن جو تیری رہنما تھی، جو میرا کلام تھا، اس کو تو نے کس انداز میں پڑھا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ نہیں جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب جزاک اللہ، بہت لطف تھا اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سدا بہار رکھے۔ آمین۔ اور ہم یہ تو کہہ سکیں گے نا، جب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا انشاءاللہ۔ سب پڑھا کرتے تھے اور ہم بڑی خوبصورت انداز میں سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ روز محشر جو ہے اس پہ یقین ہی ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ جس کو روز محشر پہ یقین نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ایمان والا بنا ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ بس روز محشر کو ہمیشہ اور جب آخری وقت آئے تو اس کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا آخری وقت بھی ایمان پہ گزرے۔ آمین۔ ہمارے دوست یہ بالکل پڑوس میں ہمارے صادق صاحب بینک کے میں کام بینک میں مینیجر تھے جب ریٹائر ہوئے، بڑے شریف النفس انسان۔ سبحان بے شک۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دلائی اور اس کے بعد نواسے جو پوتے وغیرہ سب وہ اسلامی مدرسوں میں ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور کیا خوبصورت ان کا آخری وقت آیا۔ دن کو وہ دودھ سیکھ رہے تھے، جب شام کو مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد سورہ مزمل پڑھ رہے تھے۔ سورہ مزمل پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ انتقال کر گئے۔ اتنا کون سا ان سے ایسا عمل ہوا تھا کہ اتنی پیاری موت، قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، مغرب کی نماز ادا کی اور پھر جان نکلنے میں سختی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ صرف پانی مانگا انہوں نے، پانی گھونٹ پیے بھی، پانی تھوڑا سا پیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے موت۔ یہی ایمان والی موت ہے۔ اللہ جس کے لیے ہمیں دن رات دعا کرنی چاہیے، جس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے جسم کو، اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور درود بھی عقیدت سے پڑھنا چاہیے، بھیجنا چاہیے عقیدت سے، صرف خانہ پوری نہیں کرنی۔ بہت خوبصورت بات دوست پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک نہیں ہے، یہ مختصر شارٹ کیوں؟ ہمیں کوئی مشن سونپا گیا ہے کہ ہم نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ بے شک، یہ تو دل کے معاملے ہیں۔ بے شک بے شک۔ دل کو خوبصورت بنانے کے لیے پورا درود پاک
جس میں آل کا ذکر ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بہت خوبصورت یہ درود خزگی جو ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ واو کے آگے شد ہے نا، تو پھر اس کو اس کی آواز واو ہی آئے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ یہ اس طرح اس درود کو پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے 2000 مرتبہ پڑھنا، لیکن جب بھی ایک مرتبہ سلوک سے پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں 10 گناہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک کبھی تنہائی میں بیٹھ کے عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کو تصور میں لا کے پڑھ لیا جائے تو دیکھیں، پھر جب وہاں سے پھر جب آپ جواب عطا فرمائیں گے تو پھر قبول ہوگا نا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب دل میں کنجی ہو، ایک مجبوری کی حالت میں پڑھتا ہو۔ مجبوری کس چیز کی؟ مجبوری تو ہے، یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا تم قرآن پاک ساری رات میں پڑھ لو۔ اتنا پڑھ لیں جتنا آسانی سے، ایک رکوع بھی اگر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پڑھنا وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ چاہیے۔ بے شک بے شک۔ زیر زبر کا خیال رکھ کے صحیح قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔